افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 145، 146 اور 147 کا ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر دیا، سو وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ ایمان والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کا شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ قدردان ہے، علم والا ہے۔ منافقین کی آخرت میں جو سزا ہے اس کا ذکر یہاں آیت نمبر 145 کے اندر فرمایا جا رہا ہے، اور پچھلی آیت کے اندر بھی منافقین کا ذکر تھا، اور ایک خاص واقعے کے حوالے سے کافی آیات میں اس حوالے سے بات تھی کہ منافقین اپنے نفاق کو اپنے دل کے اندر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ظاہراً وہ مسلمانوں جیسا معاملات کر رہے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ملے گھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد مسلمانوں کو دھوکہ دینا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ رہ کر اپنا مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی دنیاوی مفاد وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق بھی اصل میں کافر ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا کفر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ عام کافر کا کفر ظاہر ہوتا ہے، لیکن منافق کا کفر چھپا ہوا ہوتا ہے، اور کفر کے ساتھ ساتھ یہ مکر اور فریب اور دغا بازی کا جرم بھی اپنے اس کفر کے ساتھ شامل کر لیتا ہے، یعنی دوہرا جرم ہو گئے۔ اور یہ دغا بازی کرنا، دھوکہ اور فریب دینا، چونکہ فرمایا کہ یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے، اس لیے کفر کے ساتھ یہ گناہ بھی اور یہ جرم بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا، تو اس لیے ان کی سزا بھی عام کافروں سے زیادہ فرما دی گئی کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے، اور نچلے درجے میں سب سے زیادہ سخت اور خطرناک عذاب ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر یہ منافقت کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ یہ بالکل عدل اور انصاف ہے کہ ان کا کفر دوہرا ہے، اس لیے ان کو عذاب بھی سخت دیا جائے۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا
کہ وہ ہرگز کوئی مددگار نہیں پائیں گے، یعنی آخرت میں کوئی ان کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس سے فقہا نے یہ فرمایا کہ آخرت میں شفاعت اللہ کی طرف سے اور سفارش جو اللہ کی طرف سے جس کو اجازت دی جائے گی وہ سفارش اور شفاعت کرے گا، اور اس کی شفاعت اور سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ جیسے احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ کا کلام یعنی قرآن مجید آخرت میں بندے کے لیے یا تو اس کے حق میں سفارش کرے گا یا اس کی مخالفت میں۔ اسی طرح رمضان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ یا تو اللہ کے حضور میں بندے کے حق میں سفارش کرے گا یا اس کی مخالفت میں، جیسا انہوں نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا ویسی اس کی سفارش ہوگی۔ لیکن منافقین کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا اور کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا۔ الا الذین تابوا واصلحوا، اگلی آیت میں ایک استثناء فرمایا گیا کہ دنیا کا کوئی بھی جرم ہے، کوئی بھی گناہ ہے، وہ ایسا دائمی نہیں کہ وہ ہمیشہ ساتھ جائے گا، بلکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنی گناہوں والی روش، گناہوں والی زندگی پر نادم ہو جائے اور اسے یہ احساس ہو جائے کہ وہ غلط کر رہا ہے اور وہ گناہ کا کام کر رہا ہے، تو وہ توبہ کر لے۔ الا الذین تابوا، یعنی انہی منافقین میں سے اگر وہ لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی منافقانہ روش سے توبہ کر لیتے ہیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتے ہیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیتے ہیں۔ چار چیزیں اس میں بیان فرمائی۔ الا الذین کی استثناء کے ساتھ یہ فرمایا، سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ تابو، توبہ کر لیں، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ گزشتہ جو زندگی گزر رہی ہے، گزشتہ جو اعمال ان کے منافقانہ اعمال ہیں، ان سے تائب ہو جائیں، نادم ہو جائیں اور ان کو چھوڑ دیں۔ وَأَصْلَحُوا، دوسری چیز کہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اب اس تابو کے اندر ایمان کا معنی بھی شامل ہے کہ وہ پچھلی روش کو چھوڑ کر ایمان لے آئیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ اب اس جیسے پہلے اعمال ان کے تھے ویسے اعمال نہیں ہوں گے، بلکہ اصلاح والے اعمال صالحہ ہوں گے۔ تیسری چیز فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ اس سے مراد شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کی رسی قرآن اور شریعت ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، یعنی اس پر عمل درآمد کرنا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، چوتھی چیز فرمائی کہ اپنے دین کو، اپنی شریعت پر، جس شریعت پر وہ عمل کر رہے ہیں، اس دین کو وہ خالص کر لیں، ریا سے پاک کر لیں، سارے اعمال خالص اللہ کے لیے ہوں۔ جب یہ چار چیزیں یہ لوگ کر لیں گے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو آخرت میں پھر یہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے، یعنی اللہ جو اہل ایمان کے ساتھ جو معاملہ کرے گا ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جائے گا۔ یا دوسرا معنی اس کا دنیاوی اعتبار سے بھی کہ دنیا کے اندر اگر یہ لوگ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں اور پھر ایمان والے مسلمانوں والے اعمال کر رہے ہیں، تو یہ مومنین کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ پچھلی آیت کے اندر یہ بات یہ گزر چکی کہ جو کوئی تمہیں سلام کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں تو اسے مسلمان ہی سمجھا جائے، یعنی جب تک کہ واضح کفر کی علامات، واضح کفر کے اعمال نہ ہوں، اس وقت تک کسی کو غیر مسلم یا کافر کہنا جائز نہیں، جبکہ وہ اپنے ایمان کی بات کر رہا ہو، اپنے ایمان کو قبول کر رہا ہو۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا گیا کہ جب یہ لوگ توبہ کر لیں گے، اصلاح کر لیں گے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، تو یہ اہل ایمان کے ساتھ ہو جائیں گے اور اہل ایمان کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آیت نمبر 147 میں فرمایا کہ اللہ آخرت میں یہ جو منافقین کے لیے سخت
وعید فرمائی گئی کہ انہیں عذاب دیا جائے گا، تو فرمایا اللہ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا۔ اگر یہ اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کریں اور اس پر ایمان لے آئیں تو اللہ انہیں کیوں عذاب دے گا؟ اور یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا اور اللہ پر ایمان لانا، تو اللہ کی نعمتوں کے مستحق بن جائیں گے۔ تو یہ تو سراسر انہی کا فائدہ ہے، اللہ کا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کو عذاب، بندوں کو عذاب نہیں دینا، وہ اللہ بندوں کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر وہ اللہ کا شکر ادا کر لیں اور ایمان لے آئیں تو اللہ تمہارے اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے۔ اور فرمائے قدردانی کس معنی میں؟ کہ اگر ایک نیکی کی جائے تو اللہ اس کا اجر 10 گنا کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 700، اور اس سے بڑھ کر کوئی حد نہیں کہ کس قدر اجر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ انسانوں کے اعمال کی قدردانی کرنے والا ہے اور علم والا ہے، جانتا ہے کہ کون کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ اعمال کر رہا ہے، اسی کے مطابق اللہ اس کے ساتھ اجر یعنی جزا اور سزا کا معاملہ فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔